کنفرم کر دیا کہ آواز بالکل ٹھیک ہے. ابھی ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے, تھوڑے سے ویور زیادہ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ہم کلاس کی طرف جائیں گے. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگوں نے کچھ سرویز کیے تھے کلاس کے اندر, اپنے گروپ کے اندر, جس سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ موسٹلی اس گروپ کے اندر اور ہمارے جو واٹس ایپ گروپ ہے, فیس بک کا گروپ ہے, اس کے اندر آنے والے موسٹلی لوگ نیوبیز ہیں. تو ہم اس کے حساب سے ہی آپ لوگوں کو لے کے چلیں گے, اسٹارٹ سے اسکریچ سے آپ کو لے کے جائیں گے, اور انشاءاللہ کافی چیزیں اس میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. تھوڑا سا ویٹ ہم اور کریں گے, 5 منٹ تقریباً. 9:55 ہو گئے اور 10 بجے تک ہم تقریباً کلاس اسٹارٹ کر دیں گے. گروپ کے اندر ہم نے جو سروس کروائے تھے اس کے مطابق تقریباً 70% کے قریب جو لوگ ہیں وہ نیوبیز ہیں, جن کے پاس آلریڈی کوئی اسکل نہیں ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ کوئی فائیور پہ کام کر رہا ہے, کوئی اپ ورک پہ کام کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ مارکیٹ پلیسز لائک فیس بک, لنکڈ ان, اس کے ذریعے کام کر رہے ہیں. آج کی کلاس میں بیسیکلی جیسے ریان اللہ والا صاحب نے کہا تھا کہ بیسیکلی یہ کینوا اور فائیور کے ریلیٹڈ ہوگا, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ہم صرف کینوا اور فائیور ہی نہیں, باقی بھی ساتھ کافی چیزیں کور کریں, اور کینوا کے ذریعے جتنی میکسیمم سے میکسیمم سکلز ہم لوگ اس میں کور کر سکیں گے وہ آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ فائیور کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے, اور فائیور پہ ہم آپ کو کچھ ایکسٹینشنز, کچھ ٹولز بھی دیں گے جو آپ کو اس میں ہیلپ فل ہوں گے نیش ریسرچ کے اندر, کہ آپ نے کس کیٹیگری کے اندر کام کرنا ہے. اس وقت تقریباً ہمارے ساتھ 14 ویورز ہیں, اور 3 سے 4 منٹ ہم اور ویٹ کریں گے اس میں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑ جائیں ہمارے ساتھ, اور اس کے بعد ہم پراپر کلاس سٹارٹ کریں. آج کی کلاس بیسیکلی اورینٹیشن کلاس ہوگی, جس کے اندر ہم بیسک پہلے آؤٹ لائن ڈسکس کریں گے کہ ہم اس کورس کے اندر چیزیں کور کیا کیا کریں گے. سید موسیٰ پوچھ رہے ہیں کہ سٹارٹ کینوا سے لیں گے یا سٹارٹ فائیور سے لیں گے. سٹارٹ ہم لیں گے جی فائیور سے, اور اس کے اندر آج آپ کو بیسک تھوڑی سی چیزیں ہم بتا دیں گے کہ کینوا کے ذریعے کون کون سی اسکل پہ کام ہوگا. باقی ہم پہلے فائیور سٹارٹ کریں گے تاکہ آپ لوگ اکاؤنٹ کریشن سٹارٹ کر دیں. کینوا کوئی اتنی ٹاپ چیز نہیں ہے جو آپ لوگوں کو نہیں آئے گی. باقی فائیور تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, اس کو اگر آپ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو کے سمجھیں گے چلیں گے تو جلدی کامیاب ہو جائیں گے اس میں. بنت محمود کہہ رہی ہیں کہ لائیو سیشن سیو رہے گا. جی آج کی کلاس تو اس پہ ہو رہی ہے فیس بک لائیو کے ذریعے, تو یہ سیشن یہاں پہ ہی رہے گا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگر آج کتنے لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے نیکسٹ کلاسز ہم زوم پہ لیں گے. ایک نیازی پوچھ رہے ہیں کہ ٹوٹل کتنی کلاسز ہوں گی اور کورس کا ڈیوریشن کتنا ہوگا. کورس یہ آپ کا جو ہے ٹوٹل تقریباً ہم نے جو ڈیزائن کیے ہیں وہ 8 کے قریب کلاسز ہیں, اور کورس کا ڈیوریشن ویکینڈ پہ کلاس ہوگی, سیٹرڈے سنڈے کلاس ہوگی صرف. اور کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. اس کے بعد ہم پھر تھوڑا سا ویٹ اور کریں گے 2 سے 4 منٹ, اور پھر اس کے بعد ہم کلاسز سٹارٹ کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ تقریباً 17-18 کے قریب لوگ ہیں. 2 سے 4 منٹ ہم اور ویٹ کریں گے. ویکینڈ پہ میں دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ویکینڈ پہ کلاس ہوگی,
اور اس کے علاوہ ہماری جو ہے سیٹرڈے سنڈے ہم کلاس لیں گے، اور کلاس کی ریکارڈنگس تو ابھی تک ہمارا موڈ نہیں ہے کہ ہم آپ کو دیں. تو کوشش یہی ہے کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اور جو لوگ لائیو کلاس لیں گے انہیں کو ساری چیزیں دے دی جائیں. ہاں، محمد ندیم پوچھ رہے ہیں کہ کینوا کی مارکیٹ سیچوریٹ نہیں ہے. نہیں، بیسیکلی کینوا کی مارکیٹ سیچوریٹ نہیں ہے. آپ نے جو چیز ٹارگیٹ کرنی ہے، ہم نے بیسیکلی فائیور میں ہم لوگ جب نیچے ریسرچ کریں گے تو اس میں ہم یہی چیز سیکھیں گے کہ کیسے ایک سیچوریٹڈ چیز کے اندر ہم نے ایسی چیز ڈھونڈنی ہے جس پہ ہم نیو بیز کے لیے تھوڑا سا کمپٹیشن بھی کم اور جلدی اس پہ ہم لوگ کام کر سکیں. جیسے اگر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، آپ اگر لوگو ڈیزائن کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، اراؤنڈ 1,80,000 کے قریب اس میں گگز ہیں. اور اسی کو ہم لوگ اگر شارٹ ڈاؤن کرتے جائیں، اس میں ہم لوگ اگر ہم کریں الفابیٹیکل لوگو، یا اس کے اندر ہم لوگ کوئی منیملسٹ لوگو، یا اس کے اندر ہم اس طرح کا کوئی کی ورڈ فائنڈ کریں کہ جس کے اندر کم سے کم کمپٹیشن ہے، تو اس پہ ہمارے رینک کرنے کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے اور ہمیں جلدی آرڈرز بھی ملیں گے. تو اس وجہ سے کینوا کی مارکیٹ سیچوریٹ نہیں ہے. آپ نے اپنے لیے کوئی ایسی چیز فائنڈ کرنی ہے جو اگر آپ کے پاس بالکل کوئی اسکل نہیں ہے تو یہ تو پھر اور اچھی بات ہے. اس میں آپ کے پاس کھلی فیلڈ ہے، آپ تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں. اچھا، سمرین ریحان پوچھ رہی ہیں کہ کلاس کا ڈوریشن کتنا ہوگا. نارملی آج کی کلاس کا ڈوریشن تو اراؤنڈ 30 منٹ ٹو 40 منٹس ہوگا. تو باقی نیکسٹ ہمارا جب تک وہ ایک چیز کور نہیں ہوگی، ہم لوگ کلاسز ڈیزائن کے اراؤنڈ 1 اور 1.5 آور تک جائے گا. مریم عابد کہہ رہی ہیں جی ریکارڈنگ ضروری ہے، کبھی کوئی ایشو ہو جاتا ہے لائٹ وغیرہ کا. چلیں جی اس بارے میں دیکھ لیتے ہیں ریکارڈنگس کا بھی. ہمارے ایک بہت ہی پیارے سر مظہر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، اور یہ آپ کو انشاءاللہ ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آپ کو کمیونیکیشن کے اوپر، کیونکہ یہ کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہے اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ یہ کام کر چکے ہیں. میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ کو افیکٹو کمیونیکیشن کے اوپر ایک لیکچر دیں. سو ابھی ہم چلتے ہیں کلاس کی جانب. آج کا جو ہمارا کورس ہے، یہ جو میں نے سلائڈ ڈیزائن کی ہیں، یہ بھی میں نے کینوا کے اوپر ہی ڈیزائن کی ہیں. سو سب سے پہلے اس کو جو نام دیا گیا وہ ہے فری لانسنگ کریش کورس کا، اور اس میں ہم لوگوں نے جو سلوگن رکھا ہے وہ ہے دا مور یو لرن دا مور یو ارن کے نام سے، کہ جتنا آپ کا سیکھنے کا پروسیس جاری رہے گا اتنا ہی آپ کو آپ کی ارننگ بھی بڑھے گی، آپ کا اسکل سیٹ بھی بڑھے گا آپ کا. اس کے علاوہ آپ کو ایزی ہوگا کہ آپ اس کو اپنا فری لانسنگ کا کیریئر پرسو کر سکیں. سو بیسیکلی یہ ہماری ایک ٹیم ہم نے ڈیزائن کی ہے جن کی ایکسپرٹیز ہیں. سب سے پہلے میں خود عثمان جاوید، اور میں آپ کو فری لانسنگ کنٹینٹ رائٹنگ بیسیکلی میری فیلڈ ہے، اور اب تک تقریباً 100+ لوگ جو ارن کر رہے ہیں ان کو ان میں موسٹلی جو کام کر رہے ہیں وہ کنٹینٹ رائٹنگ کی فیلڈ میں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آتے ہیں جی ابو بکر علی، ان کی ایکسپرٹیز فری لانسنگ کے اندر ہیں، فیس بک میں انسٹریم ایڈز کے اندر. اور اینڈ پہ ہمارے پاس ہیں جی ارسلان علی، یہ یوٹیوب کے ایکسپرٹ ہیں. اس کے علاوہ کنٹینٹ رائٹر اور ایس ای او ایکسپرٹ بھی ہیں. ہے جی کہ ہم نے ایٹ لیسٹ 1000 ینگسٹرز کو ہم نے امپاور کرنا ہے، ان کو اکوپ کرنا ہے سافٹ اسکلس کے ساتھ، اور ان کو ڈیجیٹل اسکل، ایسی اسکل سکھائی جائیں جن کے ذریعے وہ جلد سے جلد ارننگ سٹارٹ کر سکیں اور اپنا کیریئر فری لانسنگ کے اندر وہ سٹارٹ کر سکیں. تو اس بارے میں ہم لوگ کافی پہلے کام کر بھی چکے ہیں، ابھی انشاءاللہ اس بارے میں کام جاری رہے گا. اب تک جتنی بھی ہم نے گائیڈ کیا ہے یا ٹریننگ سیشنز دیے ہیں وہ فری آف کاسٹ تھے، اسی لیے یہ بھی فری آف کاسٹ یہ بھی سیشن ہے
اور انشاءاللہ اس میں ہم کوئی یہ فرق نہیں رکھیں گے آپ سے کہ جی اگر پیڈ سیشن ہوتا تو اس میں آپ کو ایسے چیزیں دی جاتی جن سے جلدی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی، اور اگر یہ فری ہے تو اس میں آپ سے کوئی چیز چھپائی جائے گی. ایسا کوئی اس میں سسٹم نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ ہم جلد ہی یہ مشن جو ہے اس کو ہم اچیو کر کے اپنے بڑے مشنز کی طرف جائیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس میں ہمارے ساتھ اچھا کوآپریٹ کریں گے، آپ لوگ اس میں محنت کریں گے، جو چیزیں بتائی جائیں گی ان کو آپ لوگ ایسے ہی لے کے چلیں گے، تو ہم اس مشن کو جلدی انشاءاللہ اچیو کر لیں گے. یہ ہے جی ہماری کورس آؤٹ لائن. اس میں سب سے پہلے کہ وائی فری لانسنگ، کہ فری لانسنگ ہی کیوں ضروری ہے، اور فری لانسنگ کا سٹارٹ اگر لینا ہے تو کہاں سے لینا چاہیے، اور فائیور سے لینا چاہیے، اپ ورک سے لینا چاہیے، یا کسی اور مارکیٹ پلیس کی طرف جانا چاہیے. اور سب سے بڑا سوال وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا سر ہم ارننگ سٹارٹ کر دیں گے، اور اگر ارننگ سٹارٹ کر دیں گے تو کتنی ارننگ ہماری سٹارٹ ہو جائے گی، اور ایک فری لانسر جو ہے وہ کتنا ارن کر سکتا ہے. یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم ڈسکس کریں گے. اور اگر ہم فری لانسنگ میں کوئی اسکل سیٹ سیکھ لیتے ہیں، آپ فرض کریں ایس ای او سیکھتے ہیں، آپ کنٹینٹ رائٹنگ سیکھتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز سیکھتے ہیں، تو اس میں آپ کو پھر ریموٹ جاب ملنے میں آپ کو آسانی ہوگی. ریموٹ جاب ہم کیسے فائنڈ کریں گے ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور اینڈ پہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کمیونیکیشن بیسیکلی کی ہے سکسیس کی آپ کے فری لانس کیریئر کے اندر. تو اس میں اگر آپ ایک بندہ جس کے پاس افیکٹو کمیونیکیشن نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ کلائنٹ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، کلائنٹ کو کیسے گریب کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا چیز وہ ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے ہمارے سے، اور ہم لوگ اس سے کیسے اس کے ساتھ ہم نے اس کی ریکوائرمنٹ کو سمجھنا ہے. تو جب تک یہ چیز نہیں ہوگی، اس کو ہم اپنی بات کنوے نہیں کر سکیں گے، تو فری لانسنگ کے اندر یہ چیزیں پھر کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے اس میں کہ کمیونیکیشن اس کو افیکٹو کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے فری لانسنگ ہی کیوں. میں ایز اے ڈاکٹر میں نے ڈگری کمپلیٹ کی 2021 کے اندر، مڈ آف 2021. تو اس سے پہلے میں اس کے اندر کام کر رہا تھا، مجھے آفرز ہوئی. بیسیکلی میں فارماسسٹ ہوں، تو اس میں مختلف فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے اندر، اس کے علاوہ اپنا بزنس اسٹارٹ اپ کی طرف. لیکن فری لانسنگ ہی کیوں؟ اس کے اندر کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو فزیکل جابس، فزیکل بزنس اس کے اندر نہیں ملیں گی. الٹیمیٹلی دونوں کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں، لیکن اس میں فری لانسنگ جو چیز آپ کو دیتی ہے وہ آپ کے فلیکسیبل آورز ہیں، آپ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں، فلیکسیبل آپ کی لوکیشن ہے، آپ کسی بھی جگہ جہاں پہ آپ کو انٹرنیٹ کی ایکسیس ہوگی، اور آپ کو جہاں پہ آپ انٹرنیٹ پہ ایزیلی کام کر سکتے ہیں جہاں پہ، تو وہ آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. پھر آپ اپنے باس خود ہیں اس میں. سب سے بڑی بات کہ آپ کو کوئی ڈکٹیٹ کرنے والا نہیں ہوگا. آپ ایزیلی اپنے حساب سے اپنا اسکل سیٹ انکریز کریں، آپ اپنی پرائس انکریز کریں. آپ پر پروجیکٹ کے حساب سے اگر پہلے $10 چارج کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بھائی میری اسکل اس لیول کی ہو گئی ہے کہ مجھے $50 چارج کرنا چاہیے، تو بالکل جی آپ اپنا $50 چارج کریں. لیکن اگر آپ فزیکل جاب میں جاتے ہیں تو اس میں تو وداؤٹ دا کنسنسس آف یور باس آپ تو کچھ نہیں کر سکتے. اس کے اندر اس میں آپ باس کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے، جو ان کی پالیسیز ہیں ان کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر وہ 10%، 15%، 20% آپ کی جاب میں آپ کی سیلری میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ وہی رہے گا. اور آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ انفلیشن جس حساب سے چل رہی ہے، ابھی ریسنٹلی انفلیشن 33% پہ گئی ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ اگر ایک 20% یا 15% آپ کی سیلری کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور انفلیشن اس حساب سے بڑھ رہی ہے، تو اس کے لیے ہم جو مڈل کلاس ایٹرز ہیں ان کے لیے مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں فری لانسنگ کرنے کی. اور اس کے بعد ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے فری لانسنگ. یہ سب سے بڑا سوال، سر ہم اسٹارٹ کہاں سے کریں، ہم چیز کیا سیکھیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کر کیا سکتے ہیں. کچھ بیسیکلی کیٹیگریز ہیں، کچھ مین کیٹیگریز ہیں جن کے اندر سب سے پہلے
राइटिंग की कैटेगरी आती है, उसके अंदर डिज़ाइनिंग की कैटेगरी आती है, उसके अंदर टेक्निकल साइड आती है और उसके अंदर बिजनेस साइड आती है। ये मेन कुछ कैटेगरीज हैं। उसके अंदर फिर सब कैटेगरीज, राइटिंग के अंदर आपको आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, उसके अंदर कॉपी राइटिंग, इसके अलावा वेब कंटेंट, ये काफ़ी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। ये कोशिश करूँगा कि मेरी एक्सपर्टीज़ कंटेंट राइटिंग के अंदर है, तो मैं ये आपको एक डिटेल्ड इसके ऊपर सेशन दूँ और ये हम चीज़ कवर करेंगे। और इसके बाद दूसरी जो चीज़ हम कैटेगरी है वो है डिज़ाइनिंग की कैटेगरी। और इस टाइम पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वो इसी कैटेगरी में काम कर रहे हैं। इनकी सब कैटेगरीज के अंदर हमारे पास लोगो डिज़ाइनिंग और इसके अलावा ब्रोशर, फ्लायर, प्रेजेंटेशन, सीरीज और मेन्यू डिज़ाइनिंग, कैटलॉग डिज़ाइन, हेल ऑफ कैटेगरीज हैं इसके अंदर जो आप डिज़ाइनिंग के अंदर हम कवर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कैनवा का जो लिंक है वो सिर्फ इस कैटेगरी के साथ है। और तीसरी जो कैटेगरी हमारे पास आती है वो टेक्निकल साइड आती है ना। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो डिज़ाइनिंग के अंदर हम ऐसी स्किल्स डिज़ाइनिंग में, राइटिंग में या व्हाट्सएप जो भी चीज़ आप करना चाहें, ऐसी चीज़ टारगेट करें जो अभी स्टार्ट में हो, जिसका अभी उसमें कोई इतनी सेचुरेशन ना हो। अभी मुझे कुछ देर पहले ही एक भाई ने पूछा था कि कैनवा की सेचुरेशन तो नहीं होगी। अगर कैनवा को यूज़ करते हुए ही आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो भाई उसके अंदर तो 1,80,000 बंदा काम कर रहा है। और इसी चीज़ को छोड़ के अगर आप UI UX डिज़ाइन में आते हैं तो उसके अंदर 4,000 लोग काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली सी बात है, अगर आपने ज़ीरो से स्टार्ट लेना है तो लोगो बनाना भी आपने सीखना है, वो भी डिज़ाइनिंग है। आपने UI UX बनाना भी सीखना है, वो भी डिज़ाइनिंग है। तो हम लोग वो चीज़ टारगेट क्यों ना करें कि जिसमें हमारे पास कंपटीशन भी कम हो। अब कुछ फैक्टर्स हैं, हम अगर प्राइसिंग के फैक्टर को इसमें हम लोग देखें तो लोगो अगर आपको $10, $15, $20 में मिल रहा है एक उसका प्रोजेक्ट, तो आपको वहाँ पे UI UX का 3 से 4 पेजेस का प्रोजेक्ट $50 to $80 में मिलेगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के आपका क्लाइंट कहाँ का है, आपकी नेगोशिएशन कैसी है, ये तो आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर आ जाएगा कि आप अपसेलिंग कैसे करते हैं। इसमें आपको ये भी हम बताएंगे कि अगर एक क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो उसको कैसे आपने एक्स्ट्रा चीज़ें ऑफ़र करके उससे अपना रेट बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तीसरी कैटेगरी जिस पे हम बात कर रहे थे वो टेक्निकल साइड आती है, जिसमें बेसिकली डेवलपमेंट की साइड है जिसमें ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, इसके अलावा हमारे पास आ जाती है वेब डेवलपमेंट। ये कुछ चीज़ें हैं, इनमें आपको कोडिंग सीखनी पड़ती है। और फोर्थ कैटेगरी जो आती है हमारे पास वो आती है बिज़नेस की कैटेगरी। इसके अंदर हमारे पास आता है अमेज़ॉन, दराज और ईबे, वॉलमार्ट, एटसी और इसके अलावा नून, काफ़ी सारी हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर जो हम इसमें कवर कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पे कि हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, कि फ्रीलांसिंग हमने अगर स्टार्ट करनी है तो हम कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो इसमें हमें अपनी डिफाइन करना है कि हमने काम किस कैटेगरी के अंदर करना है। अगर हम काम करना चाहते हैं राइटिंग के अंदर, तो राइटिंग के अंदर हमने काम उसकी किस सब कैटेगरी के अंदर काम करना है। अगर हम डिज़ाइनिंग में करना चाहते हैं तो उसकी हमने किस सब कैटेगरी के अंदर काम करना है। तो ये सबसे पहला स्टेप हमारा होगा फ्रीलांस करियर के अंदर। हम लोग सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट लेंगे और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमने किस किस साइट पे जाना है और कैसे परस्यू करना है, इसके अंदर किस प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है। न्यू पीस के लिए जो मैं प्लेटफॉर्म आपको रिकमेंड करूँगा वो फाइवर रिकमेंड किया जाता है। वो इसलिए कि अगर अपवर्क पे काम आप करना चाहें तो अपवर्क ऐसे उसका एल्गोरिथम इस तरह काम करता है कि वो अपने टॉप बायर जिनकी सक्सेस रेट, जॉब सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो उनको टॉप पे शो करता है। जब इसको हम कंपेयर करते हैं फाइवर के साथ, तो फाइवर मंथ के अंदर 2 दफ़ा रोटेशंस करता है। तो वो क्या करता है कि भाई आपको रोटेट करता रहता है, न्यू बायर्स को प्रमोट करने के लिए कभी उनको ऊपर लेके आएगा, कभी उनको राइजिंग टैलेंट के बैच देता है। तो उसमें आप काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है हमारे लिए कि हम लोग इसमें काम कर सकें। इसके अलावा दूसरी जो चीज़, अगर फाइवर पे भी आप काम नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास जो सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म 2 आते हैं हमारे पास, वो एक फेसबुक की मार्केट प्लेस है। आपने कितने ग्रुप्स देखे होंगे जिनमें
بائر سیلرز اس کے اندر موجود ہیں. اس کے اندر لوگ کام لے کے آتے ہیں اور لوگ وہاں سے کام کرتے ہیں. ان کو پاکستانی بینکس کے ذریعے یا مختلف ایپس کے ذریعے, یا اگر کرپٹو میں آپ پیمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسے لے سکتے ہیں اگر کوئی انٹرنیشنل بائر ہے تو فری لانس. اس میں آپ فیس بک کو یوز کر سکتے ہیں. لنکڈ ان ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. لنکڈ ان کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کے اندر اپنی ایک لنکڈ ان آپٹیمائزیشن پہ بھی انشاءاللہ ہم ایک لیکچر رکھوائیں گے. تو لنکڈ ان کی پروفائل آپٹیمائز کر کے وہاں سے ریموٹ جابس کیسے آپ کر سکتے ہیں, فری لانس سے ریموٹ جاب کی طرف کیسے موو کر سکتے ہیں. ابھی میرے ایک دوست ہیں تو وہ بیسیکلی الیکٹریکل انجینئر ہیں, تو وہ یہاں سے بیٹھ کے یو ایس اے کے اندر ریموٹ جاب کر رہے ہیں اور اس ٹائم وہ اراؤنڈ 500K کے قریب وہ سیلری لے رہے ہیں ریموٹ جاب سے. اور اینڈ میں ہاؤ ٹو ڈو این افیکٹو کمیونیکیشن. تو اس پہ انشاءاللہ جو چیزیں ہم جب ہم فائبر کو کور کریں گے تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بائر سے کیسے آپ نے ڈیل کرنی ہے, آپ نے کیسے, اگر بائر ریکویسٹ کے ذریعے آپ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ نے کیسے کام کرنا ہے. وہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس میں ساتھ ساتھ کور کروائیں گے. نیکسٹ جو چیز آتی ہے یہ ہماری کچھ سکسیس سٹوریز ہیں جو ہمارے جن لوگوں کو ہم نے پہلے سکھایا وہ آج میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے اپنی کچھ چیزیں شیئر کریں. کچھ چیزیں ہم نے واٹس ایپ کے گروپ میں بھی شیئر کی تھیں. تو یہ کچھ سکسیس سٹوریز ہیں. ان میں موسٹلی کیونکہ میں کنٹینٹ رائٹر ہوں, اس سے پہلے جتنی چیزیں وہ میں سکھا چکا ہوں وہ بیسیکلی کنٹینٹ رائٹنگ کی فیلڈ میں تھیں, اور اس کو اور فائبر کو یوز کرتے ہوئے جن لوگوں نے ارن کیا ان کے کچھ اسکرین شاٹس آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا. $7,663 یہ ان کی نیٹ انکم ہے. یہ ایک اور بھائی صاحب ہیں, ان کی $2,188 انکم ہے. اس کے علاوہ کچھ یہ اور سٹوریز ہیں. یہ بھائی 11,000 پہ. ایک اور چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں, ان میں میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. یہ سارے وہ اکاؤنٹس ہیں جو جن لوگوں کو میں نے سکھایا اور وہ لوگ اب اس میں کام کر رہے ہیں. یہ ایک اور بھائی ہیں, ان کے 7,941 ہیں, ان کے 468 ہیں, یہ 4,816 ہے, 1,178 اور یہ 2,682. یہ سب وہ لوگ ہیں. ان میں موسٹلی کنٹینٹ رائٹرز ہیں, لیکن ان میں یو آئی یو ایکس کے لوگ بھی ہیں. یہ کچھ اسکرین شاٹ میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں. ویسے اسکرین شاٹ کافی زیادہ ہے, یہاں پہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان کو شیئر کیا جائے. تو اب ہم اس سے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں, جس میں کچھ ایڈوانٹیجز ہیں. یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ فری لانسر کے ہونے کے ایڈوانٹیجز کیا کیا ہیں. آپ کو فریڈم ہے, آپ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں. لوکیشن فلیکسیبلٹی ہے, امپروو اسکل سیٹ ہے. آپ اپنا اسکل سیٹ امپروو کرتے جائیں گے, آپ کو ہر چیز اس حساب سے ہی آپ کی ارننگ انکریز کرتی جائے گی. فلیکسیبل آورز ہیں آپ کے پاس, اور اس میں آپ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں. آپ اگر دن کو نہیں کام کرنا چاہتے آپ رات کو کام کر لیں. اور اس کے علاوہ کمپنسیشن اینڈ ارننگ کنٹرول ہے. آپ اپنے حساب سے اپنا ریٹ سیٹ کر سکتے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے پر آور کے حساب سے میں ایک پروجیکٹ پہلے $50 میں کر رہا ہوں, تو اب میں جی میرا اسکل سیٹ انکریز ہو گیا, میں اور زیادہ پروفیشنل ہو گیا ہوں, تو میں جی اس کے $80 چارج کروں گا. تو یو آر یور اون باس, آپ کو اس چیز سے کوئی نہیں روکے گا. آپ اپنے ریٹ خود طے کر سکتے ہیں. اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو ایڈوانٹیجز ہیں فری لانسرز کے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی اسکلز. یہ ہیں جی اسکلز جو ہم لوگ کینوا کو یوز کرتے ہوئے ان پہ ایزیلی کام کر سکتے ہیں. ان میں سب سے پہلے فلائر ڈیزائن ہے, اس میں بروشر ڈیزائن ہے, اس میں پوسٹرز ہیں, اس میں مینیو ڈیزائن ہے, پریزنٹیشنز. اب آپ دیکھیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کسی کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ہیں, آپ کسی جگہ پہ امپلائی ہیں, آپ مینیجرز ہیں, آپ نے پریزنٹیشن تو بنانی ہی بنانی ہے. ٹھیک ہے, وہ چاہے آپ نے اپنی یونیورسٹی میں پریزنٹ کرنی ہو یا اپنی کسی کمپنی کے اندر پریزنٹ کرنی ہو. تو موسٹلی جو لوگ ہیں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی وہ پریزنٹیشنز آؤٹ سورس کر دیں, باہر سے بنوا لیں. وہ اپنے جو ایسے ٹاسک ان کے جو بہت امپورٹنٹ ہیں اس کو ٹائم دے لیں. تو پریزنٹیشنز ایک ایسی چیز ہے جو چل رہی ہے اور یہ نہ ختم ہونے والی چیز ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پوسٹ ہے, جو لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر کام کرتے ہیں
उसके अंदर सबसे इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, पिंटरेस्ट मार्केटिंग, उनके लिए कैनवा एक बहुत अच्छा टूल है। यहाँ से आप इजीली बने बनाए टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए आप लोग यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसके अंदर आप लोग इजीली जो चीज़ आपका काम घंटों वाला काम आप यहाँ पे मिनटों में कर सकते हैं। यूट्यूब थंबनेल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चलने वाली, फाइवर के ऊपर बहुत डिमांडिंग चीज़ है। तो यूट्यूब थंबनेल आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। रिज्यूम डिज़ाइन, रिज्यूम क्रिएशन, आप यहाँ पे सीवी को डिज़ाइन कर सकते हैं। सीवी डिज़ाइनिंग का भी बहुत अच्छा काम है इसके अंदर। तो इसके अलावा ये कुछ स्किल सेट है हमारे पास। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। फाइवर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ कवर करेंगे। फाइवर के अंदर हम चीज़ कवर करेंगे नीश रिसर्च। नीश रिसर्च के अंदर मतलब किस कैटेगरी के अंदर आपको काम करना चाहिए, और कैसे हम चेक करेंगे किस कैटेगरी में काम आ रहा है और किस कैटेगरी के अंदर कंपटीशन कितना ज़्यादा है। वो एक प्रॉपर हम आपको कुछ एक्सटेंशंस भी प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर आपको इफेक्टिवली आप उसके अंदर नीश रिसर्च कर सकेंगे, आप अपनी कैटेगरी डिफाइन कर सकेंगे। उसके अंदर आपको कुछ टूल्स, कुछ एक्सटेंशन भी हम आपको देंगे, और कोशिश हम ये करेंगे कि आपको वो एक्सटेंशंस दी जाएं जो पेड ना हो। एज अ न्यू भी आप उनको इजीली यूज़ करते हुए आप उस पर काम कर सकें। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो हमारे पास आएगी वो होगी हमारे पास प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। कि अगर आप में से मोस्टली न्यूबीज होंगे, उनका अकाउंट अगर फाइवर पे है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको अकाउंट क्रिएट करने से लेके उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उसके अंदर स्किल सेट कैसे ऐड करना है, उसके अंदर अपनी सर्टिफिकेशन कैसे ऐड करनी है, पिक्चर कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका ए टू जी आपकी प्रोफाइल के अंदर अगर कोई टेस्ट आ गया है, लाइक अगर कोई कंटेंट राइटिंग के अंदर है तो वो उसके अंदर कैसे किस आप यूज़ करते हुए कंटेंट राइटिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ आपकी होगी, कौन सी आपकी एक्सटेंशंस होंगी, कौन से टूल्स होंगे। और अगर कंटेंट राइटिंग है आपके आ गई है तो उसके अंदर कंटेंट राइटिंग के अंदर आपके टेस्ट होगा, इंग्लिश स्किल टेस्ट होगा, तो उस इंग्लिश स्किल टेस्ट को कैसे पास करना है, ये कुछ चीज़ें हम आपको इसके अंदर बताएंगे। देन नेक्स्ट जो स्टेप आ जाता है वो होता है गिग क्रिएशन का। तो गिग क्रिएशन ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है फाइवर के अंदर। जितनी आपकी इफेक्टिव गिग होगी उतना ही आपको इजी रहेगा, इतना आपको जल्दी प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस हैं, इतना ही आपको इजी आप इफेक्टिवली और इजीली अर्निंग कर सकते हैं। देन गिग को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कैसे करना है, गिग की इमेज कैसे बनानी है, अगर गिग के साथ सैंपल्स लगाने हैं तो वो कैसे लगाने हैं, और इसके अलावा हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, टैग सर्च कैसे करने हैं, ये ए टू जी फाइवर के रिलेटेड हम आपको इसमें बताएंगे कि कैसे कैसे आप इसमें काम कर सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें हैं इंशाल्लाह मैं दोबारा बताता चलूँ कि वीकेंड पे क्लास हुआ करेगी, सैटरडे संडे को क्लास होगी, और जो लोग आप में से काम करेंगे इंशाल्लाह उनको हम प्रॉपर उसके अंदर सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट, और उसके अंदर उनको जितनी उनकी हेल्प हो सकी हम लोग वो भी करेंगे। ये कुछ हैं, ये कुछ चीज़ें थी जो आज आपके साथ डिस्कस करनी थी। लास्ट वीक के अंदर हम लोगों ने ये ओरिएंटेशन क्लास रखनी थी, लेकिन कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं हिली एरियाज़ के अंदर था, वहाँ पे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू था, इसकी वजह से आप लोगों की क्लास कंडक्ट नहीं हो सकी। तो अभी ये बस हमारी आउटलाइन इसमें डिस्कस हो गया है। कल इंशाल्लाह प्रॉपर फाइवर के टूल्स और एक्सटेंशंस उनको आपको डिस्कस किए जाएंगे और उस पर प्रॉपर हम लोग काम शुरू करेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है, तो मैं उनके आप लोगों को जवाब दे दूँ, और उसके बाद हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। कल इंशाल्लाह 9 बजे क्लास होगी। कोशिश हम ये करेंगे कि एग्जैक्ट 9 बजे स्टार्ट हो जाए क्लास, और 1 घंटे से 1.5 घंटे की क्लास होगी। सबसे मेजर कंसर्न जो इस टाइम आ रहा है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का ही आ रहा है। कोशिश हम करेंगे इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिए जाएं। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है।
کلاس کی ٹائمنگ ایک نیازی انشاءاللہ 9 بجے سٹارٹ ہوگی, ویکینڈ پہ کلاس ہوگی. اور کسی کا اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. اس میں عدنان شفقت, اچھا مائرہ نور کہہ رہی ہیں ڈو یو ہیو اینی پلانس ٹو ٹیچ اس کنٹینٹ رائٹنگ ان فیوچر. جی انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر کنٹینٹ رائٹنگ, کیونکہ میری بیسک فیلڈ ہی کنٹینٹ رائٹنگ ہے, تو وہ آپ کو ہم لوگ اے ٹو زی اس کے اندر کوشش کریں گے کہ اس کو کور کریں. مصطفیٰ نقوی وہ کہہ رہے ہیں سپورٹ کیسے پرووائڈ کریں گے آپ. سپورٹ کے لیے جی ہم نے واٹس ایپ گروپ آلریڈی بنایا ہے, تو ہم اس کے اندر وہ اوپن کر دیں گے ابھی, کیونکہ اس پہ اونلی ایڈمن کین سینڈ میسیج ہے, تو اس کو ہم اوپن کر دیں گے. جس کا کوئی کنسرن ہوگا صرف وہی اس کے اندر وہ میسیج کرے, اور اگر کسی نے کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ میسیج وغیرہ کیے تو مجبوراً ہمیں ان کو پھر وہاں سے نکالنا پڑے گا. تو اس کے بعد جی نوید کھوسو کہہ رہے ہیں سر فائبر موبائل پہ صحیح ورک کرتا ہے. جی صحیح کرتا ہے, لیکن آپ نے افیکٹولی اس کے لیے کام کرنا ہے تو آپ کو پی سی یا لیپ ٹاپ چاہیے پراپر کام کرنے کے لیے. جی نیاب بٹ لیپ ٹاپ نیسیسٹی ہے اس کے لیے. جی بالکل, کوشش تو یہ کریں کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو تو تب بھی آپ کام کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں فائبر کی کی ورڈ ریسرچ کے لیے آپ کو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر چاہیے, کیونکہ وہ کروم کی ایکسٹینشنز ہیں اور وہ صرف اسی پہ کام کرتی ہیں. آپ وہ موبائل پہ تو کام نہیں کر سکتی. سر اولڈ فائبر اکاؤنٹ بینیفیشل رہے گا یا نیو اکاؤنٹ بنایا جائے. جی اگر آپ کا اولڈ اکاؤنٹ ہے اور آپ اس پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں یا نہیں بھی کام کر رہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور آپ ایک ہی اکاؤنٹ کے اندر ملٹیپل کیٹیگریز کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں. اور اگر آپ پہلے کسی کیٹیگری میں کام کر رہے ہیں اور آپ کیٹیگری چینج کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کے اندر بھی اسی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لے, پھر ہم اس کے بعد اس کلاس کو اینڈ کریں گے. ہم اوپر چیک کر لیتے ہیں. سلمان صافر کہہ رہے ہیں when creating gigs it is mandatory to mention Canva if we use Canva for designing. نہیں جی بالکل بھی نہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں کینوا کا مینشن کریں. اور اگر کلائنٹ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھائی آپ مجھے اے آئی فائل دیں, پی ایس ڈی فائل دیں, تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ایک طریقہ بتائیں گے کہ فائل کینوا سے آپ یوز کرتے ہوئے وہاں سے پہلے فائل ڈاؤن لوڈ کر کے اور پھر اس کو پی ایس ڈی یا السٹریٹر کے اندر ایکسپورٹ کر کے پھر اس کو سیو کر لیں. تو اس طریقے سے آپ اس کو ایڈیٹیبل فائل بھی دے سکتے ہیں. افصاف خان جی ریکارڈ لیکچر سے زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی. جی دیکھتے ہیں اس بارے میں انشاءاللہ. محمد افتاب علی حمزہ کہہ رہے ہیں جی ریکارڈنگ بھی پرووائڈ کی جائیں کیونکہ یہاں چنیور فیصل آباد کے لوکل ایریاز میں نیٹ ورک ایشوز کافی چل رہے ہیں. جی بالکل ایسے تو ہے. آج کل پہلے صرف لائٹ کی لوڈ شیڈنگ, الیکٹریسٹی کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی. ابھی ہمارے پاس یہاں پہ پاکستان میں نیٹ ورک کی لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے. کین وی, اچھا اوپر مائرہ نور کہہ رہی ہیں کین وی ورک آن فائبر اونلی یوزنگ سیل فونز. جی کام کر سکتے ہیں, لیکن افیکٹولی اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو لیپ ٹاپ یا پی سی چاہیے. تو اس کے بعد یہاں پہ ریکارڈیڈ لیکچر کیسے شیئر کریں گے آپ. ابھی ریکارڈیڈ لیکچر یہ والا تو لائیو ہمارا اسی گروپ کے اندر رہے گا. اور اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس نیچے نوید کھوسو کہہ رہے ہیں سر آئی ایم لٹل بٹ ورکنگ فائبر بٹ سم تھنگ آئی ایم ناٹ انڈرسٹینڈنگ بٹ نو آئی ول فالو یور انسٹرکشنز. انشاءاللہ جی آپ کام کریں, انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو رزلٹ ملیں گے. لیپ ٹاپ بنتے محمود پوچھ رہی ہیں جی لیپ ٹاپ کی اسپیسیفکیشن کیا ہونی چاہیے. لیپ ٹاپ کی اسپیسیفکیشن جی ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کام کس چیز پہ کر رہے ہیں. اگر تو آپ کام کر رہے ہیں کہ رائٹنگ اور ڈیزائن, رائٹنگ کی کیٹیگری کے اندر, اس میں تو سمپل آپ کے پاس 3rd جنریشن 4th جنریشن i5 میں وہ بھی چل جاتا ہے آپ کے پاس 4 GB ریم کے ساتھ. اور اگر آپ ہیوی قسم کی گرافک ورک کرنا چاہتے ہیں جن میں آپ السٹریٹر اور فوٹو شاپ اس طرح کی چیزیں یوز کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے جی آپ کو ہیوی کر چاہیے. آپ کو ایٹ لیسٹ 8 GB کے ساتھ چاہیے, اور کوشش کریں کہ 5th جنریشن میں ہو جائے i5 میں, تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. اور اس کے بعد جی سمرین ریحان یہ پوچھ رہی ہیں جی نیکسٹ کلاس کل ہوگی. جی انشاءاللہ کل 9 بجے کلاس ہوگی, اور اس میں ہم لوگ کل پراپر فائبر کے بارے میں سٹارٹ کریں گے. اس میں A to Z آپ کو
بتایا جائے گا ایکسٹینشن ٹولز، اور اس کے علاوہ کچھ آپ کو انگلش ریسرچ بھی کر کے دیں گے، کچھ کیٹیگریز بھی آپ کو بتائیں گے جن میں ابھی اتنا کمپٹیشن نہیں ہے، آپ اس میں ایزیلی کام کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی کوشچنز اینڈ ہو گئے ہیں، تو ہم لوگ اس لائیو